الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ حضرات جس ذوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، نعت خوانوں کو جس طرح اپنے محبت سے سنا اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، مجھے قبلہ امام صاحب استاد محترم مفتی غلام مصطفیٰ فریدی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ نے حکم فرمایا کہ معراج کی رات گفتگو کرنی ہے۔ خطاب تو مفتی صاحب اور استاد محترم بھی کرتے ہیں، میں نے تو سبق سنانا ہے آپ کو۔ حضور علیہ السلام کی چند باتیں، معراج کا تذکرہ، اور اسی طرح جذبے اور شوق اور لگن کے ساتھ تاعمر ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعتیں آپ نے سن لی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اب جس طرح نعت خواں آپ کو کہتے تھے سارے مل کر پڑھیں، تو میرے ساتھ بھی آپ اگر شامل رہیں گے تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا اپنے کو فرش بنا لو کہ آپ آئے ہیں۔ خود خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا، خود خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا، فرشتوں عرش سجا دو کیا پائے ہیں، فرشتوں عرش سجا دو کیا پائے ہیں۔ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور آج کے محفل اور آج کے ذکر کا تذکرہ اب تعالیٰ نے لفظ سبحان سے شروع کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، دو نام ہیں سورت کے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام، کعبہ شریف سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ وہ برکتیں ابھی میں بیان کرتا ہوں کیا ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ حبیب مکرم تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں، جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ لفظ سبحان سے اس کی ابتدا کی ہے رب تعالیٰ نے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی، جس نے لفظ سبحان، سبحان اللہ کہنے پر کیا اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بولیں سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، بولے سبحان اللہ، اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ العظیم، بولے میرے ساتھ، و بحمدہ، جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے تو رب تعالی، یہ وہ کلام ہے سبحان ربی و بحمدہ جس کو رب تعالی نے خود پسند فرمایا ہے اور فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تم نے میری تسبیح سبحان اللہ کی صدائیں آپ کی طرف سے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ معراج کا جو سفر ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، جس سفر کو اس آیت کریمہ کے اندر بھی رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، وہ دوسرا حصہ ہے اس سفر معراج کا۔ پھر تیسرا سدرۃ المنتہا سے لامکان، جہاں کوئی مکان نہیں ہے، جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے، اس کو اعراج کہا جاتا ہے۔ اسرا، معراج اور اعراج اس سفر معراج کے 3 حصے اور 3 پارٹ ہیں، جسے قرآن پاک کے 3 مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اب جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام یعنی کہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، یہ کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس حصے کا انکار کرنا، اس واقعے کی تفصیل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہر سال بیان ہوتا ہے سفر معراج کا کہ آقا علیہ السلام مسجد حرام میں، مختلف روایتیں ہیں، مسجد حرام میں آپ آرام فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، حضرت میکائیل ساتھ ہیں، حضرت اسرافیل ساتھ ہیں، 3 مقرب اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر فرشتے اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت آقا علیہ السلام کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے نورانی ہونٹ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر رکھے، جس کی ٹھنڈک سے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ رب تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب تعالی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جبرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرافیل ساتھ ہے، میکائیل ساتھ ہے، 70,000 فرشتے تینوں کے ساتھ ہیں۔ رب تعالیٰ پورا پروٹوکول دے کر آقا علیہ السلام کو زمین سے رسید کرنے کے لیے اور اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو عزت دی جا رہی ہے، تکریم دی جا رہی ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام کو بغیر بھی بلا سکتا تھا۔ پھر جنت سے ایک جانور جسے براق کہا جاتا ہے، براق برق سے ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے براق، یعنی کہ بجلیوں کا مجموعہ۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اتنا لمبا سفر، پھر اس کی رفتار بھی ایسی تھی، جہاں نظر ہے وہاں پہلا قدم ہے، جہاں دوسری نظر وہاں دوسرا قدم ہے۔ آقا علیہ السلام اس پہ اوپر سوار ہونے لگے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے اچھل کود شروع کر دی، ہلنا شروع کر دیا، یا دوسرے الفاظ میں کہے کہ اس کو وجد آ گیا، اس نے خوشی میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے روکا اور منع کیا کہ تھم جا، ٹھہر جا، تیری پشت پر آج جو شخصیت سوار ہونے والی ہے وہ انسانیت تو کیا انبیاء میں بھی سب سے افضل اولاد ہے، اس سے افضل البشر اور اس سے عزت و تکریم والا شخص رب تعالیٰ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ تھم گیا، اس کو پسینہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے ساتھ براق پر تشریف فرما ہوئے اور سفر جاری ہوا۔ اب رفتار کا اندازہ لگا لیں، سفر جیسے ہی شروع ہوا تو جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم ہے۔ آقا
علیہ السلام کی اب شان ملاحظہ فرمائیے کہ حضور کو رب تعالیٰ نے بصارت کیسی عطا فرمائی ہے، بصیرت کیسی عطا فرمائی ہے، علم کیسا عطا فرمایا ہے، اور کتنی پاور اور کتنا مختار بنایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، براق پر تشریف ہیں، پرواہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فرمایا سرخ ٹیلے کے پاس، سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اس کے پاس ان کی قبر ہے، میں نے دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھی موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو اور آپ جا رہے ہو 100 کی سپیڈ سے، راستے میں آپ کا کوئی جاننے والا دیکھ لے اور آپ بے دھیانی میں وہاں سے گزر جائیں اور وہ جاننے والا آپ کو سلام کرے اور آپ دیکھنا پائیں کہ 100 کی سپیڈ میں کون دیکھتا ہے، 150 کی سپیڈ میں کون دیکھتا ہے، 80 کی سپیڈ میں کون دیکھتا ہے، وہ شکوہ کرے کہ بھائی صاحب کل آپ گزرے، آپ کے پاس گاڑی آ گئی، آپ تو بھاتی نہیں، 100 کی سپیڈ کی گاڑی پر آپ سوار نہیں ہیں، براق پر سوار ہیں۔ قربان جائیں حضور کی شان پر کہ حضور علیہ السلام نے براق پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے ٹیلے کا رنگ بھی دیکھ لیا، ٹیلا بھی دیکھ لیا، قبر بھی دیکھ لی، قبر کے اندر بھی دیکھ لیا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب صلاۃ کے 2 معنی ہیں، اور بھی معنی ہیں بہت سارے۔ ایک صلاۃ کا معنی نماز ہے عمومی طور پر جو ہم کرتے ہیں، اور ایک صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے، یصلون علی النبی، ایسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے درود و سلام۔ تو دوسرا معنی علماء نے یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک معنی نماز پڑھ رہے تھے، صلاۃ کا دوسرا معنی درود و سلام کو یا حلق سے لے کر یہاں تک چاک کیا گیا، کھولا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے اندر جنت کے جو انوار و تجلیات ہیں اور اس کے اندر جو موتی ہیں حکمت کے اور انوار کے، وہ انڈیلے گئے، دوبارہ دل مبارک کو اٹھا کر سینے میں رکھا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھانے والے، حضور ہماری طرح تھے، ہمارے جیسے تھے، ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے، ہماری طرح بیمار ہوئے، انسان تھے، چلتے پھرتے تھے، انہوں نے کاروبار کیا، انہوں نے شادیاں کی، وہ فوت ہو گئے۔ ہے کوئی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مثلیت کا دعویٰ کرنے والا؟ تمہاری 2 منٹ کے لیے سانس بند کر دی جائے تو تم موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ شان و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہمارے ہاتھ سے ہوتے ہیں، کیا ہوا جی وہ فلاں شخص فوت ہو گئے، رات کو ٹھیک ٹھاک تھے، سوئے ہیں، صبح اٹھے نہیں، کیا ہوا؟ وہ دل کا وال بند ہو گیا۔ تمہارے دل کا ایک وال بند ہو جائے تو تم مر جاتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کا قلب اطہر دل سے جدا ہوا، جسم سے جدا ہوا، اسے دھویا گیا اور اسے اس کے اندر انوار و تجلیات لے لے گئے اور اسے نور و نلا نور کر کے دوبارہ سینے میں رکھا گیا۔ اب یہ بھی کوئی خیال نہ کرے کہ آقا علیہ السلام کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کا دل گندا تھا، یہ بھی گستاخی ہے۔ اس طرح آپ کا وضو ہو، وضو نہ ٹوٹے، آپ نے اثر میں وضو کیا، آپ کا وضو سلامت ہے، مغرب میں موجود، یوسف بھی موجود، یحییٰ بھی موجود، داؤد بھی موجود، اللہ کے سارے نبی موجود ہیں۔ اب امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام وہ شخص بنے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہو، جس کے پاس تقوی ہو، رب تعالیٰ کا خوف ہو۔ دوسری امامت کی شرط یہ ہے کہ امام وہ شخص بنے جس کی قرات سب سے افضل ہو، جو قرآن خوبصورت پڑھتا ہو۔ تیسری امامت کی شرط یہ ہے کہ امام وہ شخص بنے، اگر تقوی میں بھی سب برابر ہیں، قرآن پڑھنے میں بھی سب برابر ہیں، پھر دیکھو کہ ان میں سے چہرہ کس کا خوبصورت ہے، جس کا مکھڑا اچھا ہو، جس کا چہرہ خوبصورت ہو، وہ امامت کا حقدار ہے۔ خوف خدا رکھنے والا ہو، تقوی و طہارت والا ہو، خوبصورت ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، تو جو ان شرائط میں پورا اترے اور سب سے اعلیٰ ہو، اسے مصلی امامت دیا جاتا ہے۔
اب حسن کی بات کریں، داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے تو آسمان سے پرندے زمین پر اتر کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اللہ نے داؤدی عطا کیا تھا، ایسی قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی وہ موجود ہے، اور حسن کا پیکر یوسف بھی موجود ہے۔ تقوی و طہارت کے سارے مینار ہیں انبیاء کرام، تب خوف رکھنے والے یعقوب علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ پھر سب میں سے جس کا انتخاب امامت کے لیے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ راستہ ہٹا دو، صاف کر دو، محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، امامت کے لیے آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں، جو حسن میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، جو قرات میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، جو تقوی و طہارت میں بھی سب انبیاء سے افضل ہیں۔ وہاں سے آپ نے حقیقت تو سمجھتے ہو کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں؟ میری حقیقت حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کون ہیں؟ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو رب تعالیٰ نے ایسی طبیعت عطا فرمائی تھی، اور طبیعت ایسی یعنی کہ فطرتی طبیعت عطا فرمائی تھی کہ حضور نے اعلان نبوت کیا، اور بڑوں میں سے مردوں میں سے سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ فطرت کے اتنے قریب تھے کہ آپ نے بلا تردد آپ کو نبی مانا اور کلمہ پڑھ لیا۔ وہ شخص جو پہلے دن سے حضور کا ساتھی ہے، جو ہجرت میں آپ کے ساتھ ہے، غار ثور میں آپ کے ساتھ ہے، اور ہجرت کی صحبتوں میں آپ کے ساتھ ہے، حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور مسجد قباء میں آپ کے ساتھ ہے، اور آج مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اس شخصیت سے کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو اب کتنی قربت ملی ہوگی ابھی ابوبکر صدیق کو حضور کی، کتنا دیکھنے کا موقع ملا۔